بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ اس کی خوبصورتی کا پورے محلے میں چرچا تھا۔ جب کبھی بھی خوبصورت بچیوں کا ذکر ہوتا تو رضی بھائی کی بیٹی زیبا کا نام سر فہرست آتا۔ کچھ لڑکے زیبا کو ملکہ حسن بھی بولتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ملکہ حسن ہی نہیں بلکہ ملکہ کردار بھی تھی۔ آج تک کوئی اچھا برا دوست یا دشمن زیبا کے کردار پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ جب وہ 11 سال کی تھی، اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ رضی بھائی سائیکل سے کریانے کا مال دکانداروں کو سپلائی کرتے تھے، مگر جب سے بیوی نے دنیا کو لبیک کہا، سپلائی کا کام چھوڑ کر چھوٹی سی بیٹھک میں کریانے کی دکان کھول لی۔ جب ان کی بیوی زندہ تھی تو انہیں کوئی فکر نہ تھی کہ گھر کس وقت آنا ہے، مگر اب بیٹی ساتھ ہے، اور آج کے دور میں جس کے گھر بیٹی ہو وہ بھی بغیر ماں کے، تو باپ کو بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ رفتہ رفتہ بیٹی 18 سال پار کر چکی تھی۔ زیبا نے ایک ماں کا کردار ادا کیا، جیسے ایک ماں گھر کا خیال رکھتی ہے۔ رضی بھائی کو اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو دیکھ کر خود پر بہت رشک ہوتا۔ رضی بھائی کی یہی تمنا تھی کہ کوئی رشتہ مل جائے تاکہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ رضی بھائی کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، ویسے دال روٹی میں کوئی گھاٹا نہ تھا، مگر بیٹی کی کوئی شادی میں کچھ نہ کچھ خرچہ ضرور ہوتا ہے۔ یوں رضی بھائی نے پہلے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے تھے، مگر بیوی کی بیماری میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ تھوڑا قرضہ ہو گیا تھا جو انہوں نے رفتہ رفتہ چکا دیا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ اتنے پیسے خرچ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کی جان نہ بچا سکے۔ ایک دن ان کے پڑوس میں ارشد بھائی ان کے پاس آئے، سلام دعا ہوئی، پھر انہوں نے پوچھا، بیٹی کے ہاتھ پیلے کب کر رہے ہو؟ رضی بھائی نے ایک لمبی سانس لی جس میں قرب، بے چینی بالکل صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ارشد بھائی کی طرف دیکھا اور بولے، کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا نہیں چاہتا؟ مگر بھائی دینے کے لیے بھی کچھ ہو تو صحیح، یہاں تو جو کچھ تھا بیوی کے علاج پر ختم ہو گیا۔ رضی کی بات سن کر ارشد بھائی بولے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ ایک لڑکا ہے میری نظر میں، بہت نیک، نماز روزے کا پابند، مگر پیسے والے نہیں، کرائے کا آٹو چلاتا ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اکیلا رہتا ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، مگر اتنا کما لیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ سب کچھ ملے گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، اور وہ کچھ نہیں مانگتے۔ اس کی سوچ اسلامی سوچ ہے۔ جہیز لین دین 1% بھی اچھا نہیں مانتا۔ اگر تم کہو تو میں اس سے بات کروں، میری پوری گارنٹی ہے اس کے اچھے کردار کی۔ رضی نے کچھ دیر نہ لگائی اور ہاں کہہ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی کی رخصتی بھی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ 5 سال گزر گئے۔ زیبا کو 5 سالوں کا پتہ بھی نہ چلا کہ کیسے گزر گئے۔ اس کے شوہر نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا۔ زیبا نے بھی بیوی کا فرض ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ایک بیٹا 3 سال کا اور بیٹی 1 سال کی، مگر آج بھی وہ اتنی خوبصورت لگتی، کوئی اتنا سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اتفاق، دونوں بچوں کی پیدائش کی تاریخ ایک ہی تھی۔ زیبا نے سوچا کہ بچوں کی پیدائش کے دن کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلائے گی۔ اس طرح شوہر کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو شوہر نے ہاں کرنے میں لمحہ نہ لگایا، بلکہ اسے اچھا لگا کہ اس کی بیوی غریبوں کے لیے اتنی ہمدرد ہے۔ اس کے شوہر نے ایک دن پہلے گھر کے پیچھے رہنے والے غریب لوگوں کو گنتی کر کے حساب لگا لیا کہ کتنا کھانا بنانا ہے۔ اگلے دن خود زیبا نے کھانا بنایا اور شام کو اس کا شوہر خود جا کر کھانا تقسیم کر کے آیا۔ اس کے بعد جو کچھ کھانا بچ گیا، زیبا کے شوہر نے کہا کہ یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر فلائی اوور کے نیچے رات میں کچھ غریب لوگ رات بسر کرتے ہیں، میں آٹو سے جا کر کھانا انہیں دے کر آتا ہوں تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ یہ کہہ کر زیبا کا شوہر کھانا آٹو میں رکھ کر چلا جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا مگر اس کا شوہر واپس نہ آیا، مگر جب 1 گھنٹہ گزرا تو بھی اس کا شوہر واپس نہ آیا تو وہ پریشان ہونے لگی۔ اتنے میں 2 پولیس والوں نے زیبا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جب باہر آئی تو پولیس والوں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کا نام زیبا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میرا نام ہی زیبا ہے۔ کیا آٹو چلاتے ہیں؟ جی جی، وہ آٹو چلاتے ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی میاں کی آٹو کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی ہے، وہ اسپتال میں ہے، آپ ہمارے ساتھ چاہیے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اس وقت زیبا کے گھر میں ایک پڑوسن تھی۔ زیبا نے اپنے بچے پڑوسن کے حوالے کر کے اسپتال پہنچ گئی۔ اپنے شوہر کو زخمی حالت میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے میاں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس میری ایک بات یاد رکھنا کہ بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، یعنی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اس سے پہلے زیبا مزید کچھ کہنے پاتی، اس کا شوہر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ زیبا نے فون کر کے اپنے والد کو اپنے شوہر کی موت کا بتایا تو ان کو اپنی داماد کی موت کا سن کر بہت صدمہ لگا۔ بیٹی سے کہا، بیٹی میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ زیبا نے منع کر دیا اور کہا، آپ وہاں بھی اکیلے رہتے ہیں، آپ میرے پاس آ جائیے۔
رضی بھائی نے اتفاق کرتے ہوئے اپنا مکان خالی کر کے بیٹی کے گھر یہ سوچ کر منتقل ہو گئے کہ کچھ کام کر کے اپنا اور بیٹی کا اور نواسوں کی کفالت کریں گے۔ کچھ تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کر لیے۔ ابھی رضی بھائی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک سینے میں درد اٹھا۔ زیبا جب تک انہیں اپنے پڑوسیوں کی مدد سے اسپتال لے جاتی، انہوں نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ زیبا پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو گھر میں پیسہ تھا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ ہوتا گیا۔ مزدوری کرے تو کیسے کرے، گھر پر بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ زیبا کی ایک ملنے والی نے اسے مشورہ دیا کہ آدھا کلومیٹر دور ایک بہت بڑی عمارت بن رہی ہے، میں وہیں کام کرتی ہوں، ٹھیکیدار بہت نیک انسان ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جایا کرو، وہاں کوئی خطرہ نہیں، میں بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے جاتی ہوں، اگر تم تیار ہو تو کل میں بات کروں گی، پرسوں سے تم کام پر آ جانا۔ زیبا تیار ہو گئی۔ تیار ہونا ہی تھا کیونکہ بچوں کو جو پالنا تھا اور مکان بھی کرائے کا تھا۔ کچھ دن تو ٹھیک ٹھاک کام کرتی رہی، مگر ایک دن چکرا کر گر پڑی۔ اس کی دوست نے اسے سنبھالا۔ اس نے محسوس کیا کہ زیبا کا جسم بخار سے تپ رہا ہے اور ٹھیکیدار سے بات کر کے اسے گھر لے آئی۔ اس طرح سے 8-10 دن گھر پر ہی گزر گئے۔ بڑی مشکل سے وہ کام پر دوبارہ جانے لگی۔ اتفاق سے اس دن ٹھیکیدار کا مالک آ گیا۔ اس کی نظر جب زیبا پر پڑی تو وہ ٹھیکیدار سے زیبا کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ جب اس سے معلوم ہوا کہ ایک بیوہ ہے اور 2 بچوں کی ماں ہے اور آج 10 دن کے بعد بیماری کے بعد کام پر آئی ہے، تو مالک نے افسوس جتایا اور ٹھیکیدار سے کہا، اگر یہ کھانا بنانا جانتی ہے تو میرے گھر پر آ جایا کرے، ہم صرف 3 لوگ ہیں، تنخواہ کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلا دیا کریں گے۔ ٹھیکیدار بولا، اس بیچاری کو تو بچوں کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ ٹھیکیدار بولا، اس بیچاری کو تو بچوں کو بھی ساتھ رکھنا پڑے گا، اس کے گھر میں کوئی اور نہیں۔ کوئی بات نہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ خالی پڑا رہتا ہے، بچوں کو وہی رکھ لے گی، شام کو بچوں کو ساتھ واپس لے جایا کرے۔ صاحب، یہ تو بہت اچھا کام ہوگا، کسی غریب کی مدد کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیکیدار نے زیبا سے بات کی تو زیبا مان گئی۔ اس نے سوچا کہ بچوں کی پرورش اچھی طرح سے کر سکے گی۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی مالکن نے آ کر کہا کہ میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، صاحب کو بولنا میں شام تک آ جاؤں گی اور دوپہر کے کھانے میں میرا انتظار نہ کریں۔ دوپہر کے وقت جب مالک گھر میں داخل ہوا تو زیبا نے ان سے کہا کہ مالکن شام تک آ جائے گی۔ جب مالک کھانا کھا کر گھر سے باہر جانے لگا تبھی اس کی بیوی نے اسے فون کیا کہ میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، میں ان کے پاس جا رہی ہوں، کچھ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ دوپہر کو زیبا اپنے کمرے میں بچوں کو کھانا کھلا کر سلا رہی تھی، کوئی پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زیبا نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کا مالک پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، اگر تھوڑا حسن ہمیں بھی مل جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے زیبا کو باہوں میں لینے کی کوشش کی۔ زیبا نے ایک تماچا اس کے گال پر رسید کر دیا۔ صاحب، ہم غریب ضرور ہیں پر عزت دار ہیں۔ اتنا کہتے ہی اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور چلنے لگی۔ مالک نے گال سلاتے ہوئے کہا، تم اس تھپڑ کی قیمت چکانا ہوگی، تجھے ایک دن میرے پاس آنا پڑے گا۔ 2 دن گزر گئے، گھر میں جو کچھ بھی تھا ختم ہو گیا، اتنے پیسے بھی نہ تھے جو بچوں کے لیے تھوڑی روٹی کا انتظام کر سکے۔ کسی طرح رات گزر گئی، لاکھ کوشش کے باوجود کچھ انتظام نہ ہو سکا۔ ماں کی ممتا تڑپنے لگی۔ شام ہو گئی، بچوں کی بھوک کی شدت حد سے بڑھ گئی۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، سمجھ سے باہر تھا۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، خاص طور سے چھوٹا بچہ، اس سے دودھ نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ دل پر پتھر رکھ کر پڑوس میں بھی گئی۔ وہ بیچارے بھی غربت کے ستائے بمشکل آدھا کپ دودھ اور آدھی روٹی کا انتظام ہوا۔ جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی وہاں کے ٹھیکیدار نے بھی اس کو کام نہ دیا۔ بھوک کی وجہ سے بچے نیم جان ہو چکے تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس کے مالک نے کیا کہا تھا کہ تجھے ایک دن چل کر میرے پاس آنا ہوگا، بچوں کو بھوک سے مرنے سے بچاتی ہے۔ اس کو شوہر سے کیا وعدہ یاد آ گیا کہ وہ بچوں کی کفالت کرے گی، مگر کیا کرے۔ آخر وہ مالک کے پاس پہنچ گئی، جا کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ مالک نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی آ گئی۔ اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا زیبا، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، کچن میں جو کچھ ہے لے جاؤ۔ زیبا کچن میں جا کر دودھ، ڈبل روٹی سب کچھ ایک ٹوکری میں ڈال کر جیسے ہی نکلنے لگی، مالک نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، تم جو کہو گے میں کروں گی، پر ابھی مجھے جانے دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مالک بولا، نہیں، میں کبھی ایڈوانس نہیں دیتا اور نہ ہی اپنے اوپر کوئی قرض رکھتا ہوں، مزدور کو مزدوری کام ختم ہوتے ہی دیتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی زیبا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ پھر کیا تھا، عورت کی عزت تار تار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کھانے کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جب راشن ختم ہو جائے تو چلی آنا، میں مزدوری میں کنجوسی نہیں کرتا۔ زیبا ٹوکری لے کر تیز قدموں سے اپنے بچوں کی طرف جانے لگی۔ بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے 2 پولیس والے نظر آئے۔ ان کے پیچھے اس کا مالک بھی کھڑا ہوتا ہے۔ انسپکٹر صاحب، اسی عورت نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ زیبا نے کہا، میں نے چوری نہیں کی۔ مالک نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والوں نے جب ٹوکری میں آ کر دیکھا تو اس میں کچھ پیسے بھی پڑے تھے۔ مالک بولا،
یہی میرے پیسے ہیں۔ میں نے اس کو پریشانی کے عالم میں کہا کہ جتنا کھانا چاہے لے جاؤ، مگر یہ نمک حرام پیسے بھی چرا لائی۔ پولیس والوں نے زیبا کو پکڑا اور تھانے میں لے گئے اور تھوڑی سختی کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری بھاگتی بھاگتی جب اپنے گھر پر آئی، بچے رو رو کر سو چکے تھے۔ آج زیبا بہت بے بس تھی، اسے اس معاشرے سے نفرت ہو چکی تھی۔ وہ خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آج وہ اپنے رب سے یہی شکوہ کر رہی تھی کہ اگر اولاد دے تو غریبی نہ دے، ورنہ یہ انسان نما بھیڑیے عورت کی عزت کو اس طرح نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد ضرور کریں، کیونکہ کل روز محشر ہم سے ان کے حقوق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔